بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کا اسلامیات ٹیچر محمد عامر محمود آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم آفاق کے پلیٹ فارم سے آفاق سن سیریز کی اسلامیات گریڈ 3 کا سبق نمبر 22 پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں ہم باب ہفتم اسلامی تعلیمات اور عصر حاضر کے تقاضے میں سے سبق صحت و تندرستی پڑھیں گے۔ آپ نے یہ ویڈیو لیسن مکمل توجہ کے ساتھ دیکھنا ہے تاکہ جب آپ اس کو کمپلیٹ کر لیں تو آپ اس قابل ہو جائیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں حفظان صحت کی اہمیت اور اصولوں کو جان سکیں، حفظان صحت کے اصولوں پر عمل کر کے بیماریوں سے بچ سکیں اور تندرست رہ سکیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، سوچیں اور بتائیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کی ناقدری کر کے اکثر لوگ نقصان میں رہتے ہیں۔ وہ کون سی 2 نعمتیں ہیں؟ بالکل، آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ان میں سے ایک صحت اور دوسری فراغت ہے۔ حدیث مبارکہ کے مفہوم ہے، یعنی کہ یہ جو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 نعمتیں جن کی ناقدری کر کے اکثر لوگ نقصان میں رہتے ہیں، ایک صحت ہیلتھ، دوسری فراغت کہ جب آپ کے پاس ٹائم ہو، وقت ہو اور زیادہ وقت میسر ہو تو انسان اگر اس کی ناقدری کرے گا تو نقصان میں رہے گا۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، صحت و تندرستی کے حوالے سے اسلام میں اس کو بہت ایک مقام حاصل ہے، کیونکہ یہ جو صحت و تندرستی ہے یہ ہے تو انسان ہر کام خوش اسلوبی کے ساتھ اچھے طریقے سے کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، ان میں سے ایک نعمت صحت و تندرستی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کی حفاظت کے لیے پاکیزہ اور صاف ستھری فضا پیدا کی ہے، پاکیزہ اور فائدہ مند پھل، سبزیاں، اناج پیدا کیے ہیں۔ قرآن مجید میں فرمایا، ترجمہ، اے لوگو ان چیزوں میں سے کھاؤ جو زمین میں حلال اور پاکیزہ ہیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، صحت و تندرستی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے اور بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس لیے ہم پر فرض ہے کہ ہم صحت کی قدر کریں، اس کی حفاظت کریں۔ قرآن مجید اور حدیث نبوی میں کئی مقامات پر ہمیں صفائی اپنانے، اپنی صحت کا خاص خیال رکھنے کے حوالے سے تلقین کی گئی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے بدن کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے بدن کا بھی تم پر حق ہے اور تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اسلام دین فطرت ہے اور اسی طرح جو صحت و تندرستی کے اصول ہمیں اسلام نے سکھائے جن کا ہم نے اپنی زندگی پہ عمل کرنا لازمی ہے تاکہ ہم صحت مند زندگی گزار سکیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت جانو، یعنی کہ وہ ایک بہت بڑی آپ کے لیے اپرچونٹی ہے، غنیمت ہے کہ ان سے دین کے کاموں میں مدد لو۔ اب پہلی چیز ہے جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، مالداری کو افلاس یعنی تنگ دستی سے پہلے، بے فکری کو پریشانی سے پہلے اور زندگی کو موت سے پہلے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب میں آپ کو حفظان صحت یعنی کہ جب ہم اپنے صحت کا خیال رکھتے ہیں کن اصولوں پر رکھتے ہیں، وہ اصول آپ کو بتا رہا ہوں جن کو آپ نے ذہن نشین رکھنا ہے، یاد رکھنا ہے کہ حفظان صحت کا یہ جو لفظ میں بول رہا ہوں نا، حفظان، اس کا لفظ حفاظت سے نکلا ہے، یعنی کہ دین اسلام نے جو صحت و تندرستی کے اصول دیے ہیں انہیں حفظان صحت کے اصول کہتے ہیں، اور حفظان صحت کے اصولوں پر عمل کرنے سے انسان بیماریوں سے، پریشانیوں سے، کاہلی، سستی اور غیر صحت مندانہ زندگی گزارنے سے محفوظ رہتا ہے، تندرست توانا رہتا ہے، ہر کام کو پھر دل لگا کر کرتا ہے، وقت پر مکمل کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی قدر کرنے کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، صحت مند زندگی گزارنے سے انسان کو خوشی نصیب ہوتی ہے، مطمئن رہتا ہے، پرسکون زندگی گزارتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفائی نصف ایمان ہے، تو صفائی اپنانے سے انسان ذہنی جسمانی طور پر چاق و چوبند رہتا ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ پاک صاف زندگی بسر کریں، ہمیشہ اچھے لباس پہنیں، اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں، اپنے ماحول کو پاک صاف رکھیں، باب وضو رہیں، مثبت سوچیں، غصہ، حسد، غیبت، کینہ، چغلی، یہ جو منفی رویے ہیں ان سے دور رہیں، روزانہ نہائیں، دن میں 2 بار مسواک کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواک منہ کو بہت زیادہ پاک صاف کرنے والی اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ خوش کرنے والی چیز ہے۔ ہفتے میں 1 بار ناخن لازمی کاٹ لیں، صاف ستھرے جو لباس ہے آپ کا صاف ستھرا ہونا چاہیے، جوتے آپ کے صاف ستھرے ہونے چاہیے، خود کو گندگی سے بچائیں، اسی طریقے سے اپنے ارد گرد کو بھی صاف رکھیں، بالوں میں کنگھی کریں،
مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، صبح جلدی اٹھنے اور رات کو جلدی سونے کی عادت بنائیں. اس سے بھی ایک صحت مندانہ زندگی کا ایک ماحول کریٹ ہوتا ہے. ایک صحت مند انسان کے لیے دن اور رات میں 8 گھنٹے کی نیند جو ڈاکٹرز ریکمینڈ کرتے ہیں وہ لازمی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کو دن اور رات میں تقسیم کر کے اس کی فطری ضرورت کو پورا کیا ہے. جیسے کہ فرمایا اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو. ہمیں چاہیے رات کو آرام کریں، دن میں اپنے کام کاج دیکھیں. اسی طرح صحت و تندرستی کے لیے جو ہمیں اصول اپنانے کی ضرورت ہے جس میں ہم صحت مند چیزیں کھائیں، غیر صحت مندانہ چیزوں سے ہمیشہ دور رہے. ایسے مشروبات سے، اس طرح جو زیادہ یہ جو مرچ مسالوں والی چیزیں ہوتی ہیں ان سے پرہیز کریں. کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں اچھی طرح ہاتھ دھوئیں. اسلامی آداب کا خیال رکھیں جو آپ نے پچھلے اسباق میں یا پچھلی جماعتوں میں اصول پڑھے کھانا کھانے کے. بیماری کی صورت میں احتیاطی تدابیر اپنائیں. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اپنے آپ کو نا ڈیلی کسی فزیکل ایکٹیویٹی میں لازمی انگیج رکھیں. کوئی آپ سپورٹس دیکھ لیں جو آپ ریگولر کھیلتے ہیں، یا کوئی ورزش وغیرہ کر رہے ہیں، کوئی ایکسرسائز کریں، صبح سیر کو چلے جائیں. اس طریقے سے تو کھانا کھانے کے بعد بھی کوشش کریں تھوڑی چہل قدمی کی عادت بنا لیں. چہل قدمی یعنی کہ آپ واک کر لیں تھوڑی، تاکہ آپ کا کھانا ہضم ہو جائے اور آپ ذرا ایکٹیو رہیں. اسی طریقے سے آپ نے ایسے کھیلوں سے اجتناب کرنا ہے جو ذہنی تناؤ کا باعث ہو، جیسے ویڈیو گیمز اور یہ موبائل کا زیادہ استعمال. یہ چیزیں صحت نہیں آپ کو آئے گی، اس سے صحت مندانہ زندگی نہیں آئے گی، بلکہ ان کا منفی اثر ہوگا آپ پر. آج کے سبق کے اہم نکات. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور اسلام نے ہمیں زندگی گزارنے کے تمام اصول سکھائے ہیں، جن میں سے ایک اپنے آپ کو کس طریقے سے ہم صحت مندانہ زندگی گزار سکیں اس کے لیے جو اصول ہے، جو ہم نے آداب آج پڑھے ہیں، اصول سیکھے ہیں. ہمیشہ صاف ستھرے رہیں، صاف ستھرا کھائیں، اپنے ماحول کو صاف رکھیں، ارد گرد کو صاف رکھیں، جلدی سوئیں، صبح جلدی اٹھیں. تو ان تمام باتوں کو آپ نے اپنی ریئل لائف میں فالو کرنا ہے، آپ نے اپنی عملی زندگی کا حصہ بنانا ہے. آج کے سبق کے حوالے سے آپ کے لیے یہ ایکٹیویٹی ہے. دوسرے جب آپ کی نشاندہی کرنی ہے، ویڈیو کو سٹاپ کر لینا ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھنا آپ کے رائٹ آنسرس یہی ہیں. اسی طرح اس کے بعد آپ نے ایک اور ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہے، اور اس کے ساتھ یہ والی ایکٹیویٹی بھی آپ نے مکمل کرنی ہے تاکہ آج کے سبق کا اعادہ ہو سکے، آج کے سبق میں مزید پختگی آ سکے. جزاک اللہ خیرہ.